اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم یا سیدی یا حبیبی وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم علیہ ابدا دائما سرمدا۔ حضرات گرامی، اسلامی عقائد میں اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ رسول پاک کی ذات کو صحیح طور پہ سمجھنا اور اسے ماننا ضروری ہے۔ ایمان بالرسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ رسالت اور نبوت کے حقیقی مفہوم کو سمجھا نہ جائے اور جب تک کہ رسول کو رسول کی حیثیت سے نہ مانا جائے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی خدا کا اقرار کرنے کے بعد کہ میں خدا کو مانتا ہوں، اس کے اختیار کو نہ مانے، اس کی قدرت کو نہ مانے، اس کے علم کو نہ مانے، اس کے کی حیات کو نہ مانے، تو یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی اگر رسالت کے جو لوازمات ہیں اور وحی پاک کے جو خصائص ہیں ان کو وہ نہیں مانتا تو بھی وہ مومن نہیں ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ پیغمبر کون ہوتا ہے، نبی کی حیثیت کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی وجہ سے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر برتری عطا فرمائی۔ آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسے ہم جمادات کی دنیا کہتے ہیں، پتھروں کی دنیا۔ یہ غیر نامی دنیا ہے، اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جاندار نہیں ہے زمین، اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس زمین پر پودوں کی دنیا ہے۔ یہ پودے جاندار ہوتے ہیں، یہ پودے بڑھتے ہیں اپنی جگہ پر، یہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، ان کی قد و قامت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اندر نمو کی صلاحیت ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے زمین کے مقابلے میں پودوں کو افضلیت عطا فرمائی ہے۔ زمین لاکھ ترقی کر جائے پودا نہیں بن سکتی، اور زمین پودوں کی خوراک ہے۔ اس کے بعد پودوں کے مقابلے میں جانوروں کی دنیا ہے۔ جانور بڑھتے بھی ہیں اور منتقل بھی ہوتے ہیں۔ پودا بڑھتا تو ہے لیکن موو نہیں ہو سکتا، اپنے سے ایک مقام پہ دوسرے مقام پہ منتقل نہیں ہوتا، چل پھر نہیں سکتا ہے، مگر جانور بڑھتا بھی ہے اور چل پھر بھی سکتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے پودوں کو بھی محتاج غذا بنایا، مگر ہر پودا پوری زندگی میں اپنی روزی اپنے پیروں کے نیچے سے حاصل کرتا ہے۔ پودے کو روزی حاصل کرنے کے لیے، خوراک حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، پوری روزی خود حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پودے کو سب کچھ وہی عطا فرماتا ہے جہاں وہ کھڑا ہے، جہاں وہ پلانٹ کیا گیا ہے۔ ایک پودا جب سر اٹھاتا ہے، زمین سے جب کوئی کوپل نکلتی ہے تو نسیم سحر اسے جھولا جھولاتی ہے، شبنم اس کا چہرہ دھلاتی ہے، زمین اسے غذا فراہم کرتی ہے، آفتاب اسے دودھ پلاتا ہے۔ اس پودے کی جتنی ضروریات ہیں سب اللہ اسے وہی پہنچا دیتا ہے، رب العالمین ہے جہاں وہ پودا موجود ہے۔ لیکن پودا چل نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے اس کی روزی کا سامان اس کے پیروں کے نیچے پیدا فرما دیا ہے، اور پورے نظام فطرت کو اس بات پر لگا دیا ہے کہ وہ پودے کو پالیں، پروان چڑھائیں۔ لیکن پودوں کے مقابلے میں جانوروں کی دنیا ہے۔ جانور کو اللہ نے پودوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، جانور چل سکتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا سکتا ہے۔ اس لیے زمین پر جانور کی غذا بھی پیدا کی گئی، لیکن اس غذا کے ساتھ ساتھ پابندی یہ لگائی گئی
کہ جانور اگر درخت کی طرح سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر روزی حاصل کرنا چاہے تو نہیں حاصل کر سکتا. جانور کو چلنا پڑے گا، گھاس چرنی پڑے گی، اپنے سبزے کو پہچاننا پڑے گا، اپنی روزی تلاش کرنی پڑے گی، ہزاروں طرح کی گھاسوں میں اسے اپنی خوراک کو جاننا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، دن بھر مشقت کرنی پڑے گی، تب وہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے. یہاں سے یہ فطرت کا یہ قانون معلوم ہوا، قدرت کا یہ نظام معلوم ہوا کہ اللہ کی جو مخلوق جو صلاحیت رکھتی ہے، اگر وہ اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتی تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جانور اگر چل پھر کر کے روزی حاصل نہ کرنا چاہے تو وہ زندہ نہیں رہے گا. عزیزان ملت، جانوروں کے مقابلے میں ایک دنیا اور ہے جسے ہم انسانوں کی دنیا کہتے ہیں. انسان کو سب سے افضل بنایا گیا ہے، سب سے بہتر بنایا گیا ہے. انسان بڑھتا بھی ہے، انسان چلتا بھی ہے، اور انسان عقل و شعور بھی رکھتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، حق و باطل کا امتیاز بھی رکھتا ہے. تحقیق اور ریسرچ کی بنیادیں بھی انسان کے دماغ میں ہے. انسان دریافت بھی کرتا ہے، انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے زمین کو انسان کے لیے بھی غذا کا ذریعہ بنایا، لیکن انسان اس طرح غذا حاصل نہیں کرے گا جیسے جانور حاصل کرے گا. جانور جہاں سبزہ دیکھے گا منہ ڈالے گا، لیکن انسان جہاں بھی فائدہ دیکھے وہاں نہیں جھک سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی پر اپنے قانون کے پہرے بٹھال دیے ہیں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مفید ہے، یہ غیر مفید ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے. جانور حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کو اس کی فطرت کے حوالے کر دیا گیا، اس کی جبلت کے حوالے کر دیا گیا کہ جبلت جسے پسند کرے اسے پسند کرے، جسے ناپسند کرے اسے ناپسند کرے. لیکن انسان کو صرف جبلت کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ انسان کو عقل دی گئی، انسان کو شعور دیا گیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، اور پھر پابندیاں لگا دی گئی. قانون یہ ہے کہ جب دائرے احتیاج بڑھایا جاتا ہے اختیار، تو دائرہ احتیاج بھی بڑھا دیا جاتا ہے. انسان بہت افضل ہے، انسان بہت عظیم ہے. آج دنیا میں جتنا حسن ہے، جتنا جمال ہے، آج دنیا میں جتنی رونق ہے، یہ سب انسانوں کے دماغ کی پیداوار ہے. یہ عظیم الشان بلڈنگیں، یہ خلاؤں میں پرواز کرنے والے انسان، یہ روشنیوں کے خنکوں میں، یہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کے مختلف ذرائع، یہ سب انسانوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. لیکن انسان ایک جگہ سخت ناکام ہے. وہ دنیا بھر کے لیے قانون بنا سکتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے لیے نہیں. اس لیے کہ اپنی زندگی کے بارے میں وہ بہت تھوڑی معلومات رکھتا ہے. وہ کل کے بارے میں نہیں جانتا، وہ آنے والے زمانے کے بارے میں نہیں جانتا. اس لیے اگر انسان اپنی زندگی کے لیے خود کوئی قانون بنائے گا تو ناکام ہو جائے گا. اس لیے پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور اور ہر عصر میں پیغمبران کرام کو بھیجا. اب ترتیب یہ ہے کہ زمین اگر ترقی کر جائے تو جانور نہیں بن سکتی، جانور ترقی کر جائے تو انسان نہیں بن سکتا، اور انسان ترقی کر جائے تو نبی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ انسانوں کو صرف عقل دی گئی ہے اور نبی کو وحی کا منصب دیا گیا ہے، وحی پاک عطا فرمائی گئی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے پیغمبر فرما دیجیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یعنی میرا امتیاز یہ ہے کہ میں چہرے مہرے میں تم جیسا ہوں، فیشیل آؤٹ لک میں تم جیسا ہوں، مگر وحی پاک کی بنیاد پر میں تم سے اتنا ممتاز ہوں جیسے تم جانور سے ممتاز ہو. جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، اس لیے کہ انسان کو عقل دی گئی، انسان کو شعور دیا گیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے. انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نبی کو وحی عطا فرمائی گئی ہے. وہ براہ راست مبدأ فیاض سے اللہ کی بارگاہ سے علم حاصل کرتا ہے اور ساری کائنات کو تقسیم کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات سمجھ لینے کے بعد آپ نبی کی عظمتوں سے واقف ہو سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ نبی کو علم کا ایک ایسا ذریعہ دیا گیا ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، جہاں انسان پہنچ نہیں سکتا ہے. ہزار وہ کوشش کرے، ہزار وہ ترقی کرے، مگر وہ نبی نہیں بن سکتا ہے، نبی کے مرتبہ علم کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ نبی بندے اور خدا کے درمیان میں اس کی ذات ایک برزخ کبریٰ ہے،
ایک طرف وہ اللہ سے واصل ہے اور ایک طرف بندوں سے قریب ہے. نبی کی ذات اللہ سے لیتی ہے اور بندوں میں تقسیم کرتی ہے, خدا سے لیتی ہے اور بندوں کو عطا کرتی ہے. اللہ سے نبی قانون لیتا ہے اور بندوں کو عطا فرماتا ہے. ورنہ عالم یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا ہوتا ہے, ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں, مگر نبی بولتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد الرسول اللہ اپنی جانب سے کچھ نہیں فرمایا کرتے, جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے. نبی کی زبان سیف قضا کی حیثیت رکھتی ہے, وہ جو بول دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ہماری سچائی کا یہ عالم ہے, ہمارے صدق کا معیار یہ ہے کہ ہم کسی حقیقت کو دیکھ کے بولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سچ ہے. مثال کے طور پر سامنے کوئی واقعہ ہو گیا اور آپ نے آ کے بیان کیا, ہم نے کہا یہ واقعہ سچ ہے. یعنی واقعہ ہو جائے اور ہم دیکھ کے بولیں تو اسے سچ کہا جاتا ہے. مگر نبی کا یہ عالم ہے کہ جو بول دیں حالات کو ایسا ہونا پڑتا ہے, واقعات کو ویسا ہونا پڑتا ہے. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. نبی کے اس منصب کو نہ تسلیم کرنے والے, نبی اور غیر نبی میں اس فرق کو نہ ماننے والے ہمیشہ دھوکہ کھاتے رہے ہیں, ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہے ہیں اور ہمیشہ نبوت کے منصب کے بالواسطہ انکاری رہے ہیں. وہ شخص نبی کو مان ہی نہیں سکتا جو نبی کے منصب کو نہ مانے, جو نبی کی عظمت کو نہ مانے اور جو نبی کے وقار کو نہ مانے. اب آئیے میں بتاؤں کہ آپ کبھی کبھی یہ دیکھتے ہوں گے, یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ تاریخ سرور کائنات محمد الرسول اللہ پر الزام عائد کرتی ہے کہ اللہ کے رسول بہت مجبور ہیں, اللہ کے رسول کو اختیار نہیں ہے, اللہ کے رسول حالات کے دباؤ میں ہیں, اللہ کے رسول نے یہ محسوس کیا. یہ ساری باتیں تاریخ میں آپ کو ملے گی. مثال کے طور پر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے نیچے اپنے پروردگار کا سجدہ کر رہے ہیں. اور خیال آتا ہے کہ ہم کعبہ کے اندر بھی جا کر کے دیکھیں. آخر ان کے جد امجد کی تعمیر ہے, جناب ابراہیم نے بنایا ہے. اسی کعبہ کی دیواروں کے نیچے ان کی آمد کے لیے دعائیں کی گئی ہیں, ان کے لیے تمنائیں کی گئی ہیں. اس لیے وہ کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں. کلیج بردار کعبہ عثمان ابن طلحہ سے کہتے ہیں کنجی مجھے دے دو, میں اپنے رب کے گھر میں اپنے رب کا سجدہ کرنا چاہتا ہوں. عثمان اس وقت مسلمان نہیں تھے, کافر تھے. کہتے ہیں اے محمد یہ کنجی یہودیوں کو مل سکتی ہے, نصرانیوں کو مل سکتی ہے, صابیوں کو مل سکتی ہے, مگر تمہیں نہیں مل سکتی. اس لیے کہ کعبے کے اندر ہمارے خدا رکھے ہوئے ہیں اور تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے خداؤں کے دشمن کو چابی عطا کر دیں؟ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے تبسم فرمایا اور کہا عثمان آپ اندازہ کیجئے, بظاہر اللہ کے رسول اتنے مجبور نظر آتے ہیں کہ کلیج بردار کعبہ کنجی اٹھانے والے سے کنجی مانگ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, لیکن اختیار کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عثمان کل یہ کنجی میرے پاس ہوگی اور میں تمہیں دوں گا اور قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے گا. پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں تاریخ نبی پر جبر کا الزام عائد کرے گی وہی حدیث مصطفیٰ نبی کے علم اور اختیار کا چرچا کرتی ہوئی نظر آئے گی, نبی کی عظمتوں کا اظہار کرتی ہوئی نظر آئے گی. نبی کو حدیث مصطفیٰ کی روشنی پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل یہ کنجی میرے پاس ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی مکہ فتح ہو جائے گا. آج تم قابض ہو اس پر, کل اس شہر پر میرا قبضہ ہوگا, یہ کنجی میرے پاس ہوگی اور میں تمہیں دوں گا. یہ دوسرا اختیار ہے, یہ دوسرا علم ہے جو نبی بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے سرادید قریش مارے جائیں گے, ابو جہل مارا جائے گا, عتبہ اور شیبہ مارا جائے گا, مگر تم اس وقت بھی زندہ رہو گے. تب تو یہ کنجی میں تمہیں دوں گا. زندگی کی ضمانت لے رہے ہیں, زندگی کو کے بارے میں باضابطہ ضمانت دے رہے ہیں کہ تم اس وقت بھی زندہ رہو گے اور قیامت تک تم سے کوئی نہ لے سکے گا. مگر ظالم, اس میں دو باتیں آپ نے بتائیں کہ یعنی قیامت تک تمہارا خاندان زندہ رہے گا, ہزاروں قومیں مٹیں گی, ہزاروں طبقات الٹیں گے, ہزاروں قوموں کے سر سے اقتدار چھینا جائے گا, ہزاروں قومیں خاک و خون میں تڑپیں گی, ہزاروں قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی, مگر تمہارا خاندان قیامت تک موجود رہے گا. تب تو یہ چابی اس کے پاس رہے گی. آپ اندازہ کریں, بظاہر یہ مجبوری نظر آتی ہے کہ نبی چابی طلب کر رہے ہیں, لیکن اختیار یہ ہے اور علم یہ ہے کہ زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں, فتح مکہ کی خبر دے رہے ہیں, حیات کے طول کی خبر دے رہے ہیں اور قیامت تک عثمان ابن طلحہ کے خاندان کے بقا کی خبر دے رہے ہیں. کیا یہ علم مصطفیٰ نہیں ہے؟ کیا یہ اختیار نہیں ہے؟ یاد رکھیے کسی کے لیے بھی علم کے ساتھ اختیار کا ہونا ضروری ہے. اگر علم پایا گیا اور اختیار نہیں پایا گیا
تو علم بیکار ہے، اور اختیار پایا گیا اور علم نہیں ہے تو اختیار بیکار ہے۔ مثال کے طور پر ایک حاکم ہے جو جانتا ہے کہ اس علاقے میں فلاں فلاں مجرم ہے، لیکن وہ مجرم اتنے طاقتور ہیں کہ حاکم بے بس ہے، وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، علم تو ہے مگر اختیار نہیں ہے۔ یہ بے بسی جرم کو روک نہیں سکتی۔ اسی طرح سے کوئی شخص ہے جو حاکم ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس علاقے میں، نہیں جانتا کہ اس علاقے میں طاقت تو رکھتا ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑے، لیکن مجرموں کو جانتا نہیں، علم ہے مگر اختیار ہے مگر علم نہیں ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سرور کائنات کو عالم بھی بنایا ہے اور مختار کل بھی بنایا ہے، یعنی وہ علم بھی رکھتے ہیں اور اختیار بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ اس علم اور اختیار کا مظاہرہ ہر اس مقام پہ آپ کو نظر آئے گا جہاں تاریخ ان پر مجبوری کا الزام عائد کرے گی۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ بظاہر تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، حالات ایسے تھے کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت آپ کی ضرورت تھی، معاذ اللہ یہ آپ کی مجبوری تھی، مگر آپ ذرا سوچیں یہاں بھی اختیار کے کتنے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں اور اوپر کافر ٹہل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں نیچے موجود ہیں، اوپر کافر ٹہل رہے ہیں، ایک ذرا وہ نیچے نظر ڈالے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول اپنے اللہ کے بخشے ہوئے اختیار و اعتماد کی بنیاد پہ کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے۔ اس میں چند باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ کافر نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تم سمجھتے ہو یہ دیکھیں گے مگر نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ کافر ہم پہ غلبہ حاصل نہیں کریں گے، اور تیسرے یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے، اس لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشیت کو نبی کا اتنا جملہ پسند آیا کہ مشیت نے نبی کے اس قول کو اپنا قول بنا کر کے قرآن میں نازل فرما دیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ لمحہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو جب پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور قرآن نے صدیق اکبر کو صاحب کہہ کر کے صحابیت پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس منصب سے انکار نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا فور سے نکل کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی بڑا دردناک لمحہ ہے۔ بظاہر وہ مکے سے جا رہے ہیں، بظاہر وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکے والوں نے اعلان کیا ہے کہ جو نبی کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اوڑھ دیے جائیں گے، اسے سونے سے لاد دیا جائے گا۔ کئی قافلے رسول پاک کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، اسی میں ایک شخص ہے جس کا نام جو رسول پاک کو تلاش کرتے ہوئے حضور کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ بہت سامنے، وہاں پر کمنٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ سراقہ مدلجی ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں اور اس کے گھوڑے کے سموں کو، گھوڑے کے قدموں کو زمین دبا لیتی ہے، وہ آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، میں شہسوار بھی ہوں، میں عرب کا بہادر بھی ہوں، میرا گھوڑا چند بہترین گھوڑوں میں سے ہے، مگر زمین سے اپنے پیر نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ اس نے سوچا شاید اس میں زمین کی کوئی خصوصیت ہوگی۔ اس نے نبی سے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ حضور رحمت اللہ عالمین تھے، اپنے دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ چاہتے تو اس گھوڑے کو وہیں جمائے رکھتے اور دنیا دیکھتی کہ نبی گستاخ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کے گستاخ کو زمین ہی معاف نہیں کرتی ہے، مگر حضور نے دعا فرما دی۔ ایک مرتبہ پھر اسے خیال آیا کہ شاید یہ زمین کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، زمین نرم نہیں ہوگی یا ریت میں گھوڑے کا پیر دھس گیا ہوگا۔ اس نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا تو زمین نے اسے اس کے گھٹنوں تک نگل لیا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں واپس جاؤں، مجھے معاف کر دیجیے اور دعا کیجیے زمین میرے گھوڑے کے قدموں کو چھوڑ دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی راستے سے آئے گا اسے واپس کر دوں گا اور آپ تک کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں دیکھا تھا کہ گھوڑے زمین نے اس کے قدم کو پکڑ لیا ہے، بلکہ اس کے دل میں اس خواہش کو بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ سونے کی لالچ میں آیا ہے، اس امید پر آیا ہے کہ میں نبی کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا تو مجھے سونا ملے گا۔
اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تم عربوں کا سونا چاہتے تھے نا, تم عربوں کی دولت چاہتے تھے نا, تم مکے والوں کا انعام لینے کے لیے آئے تھے, 100 اونٹ چاہتے تھے, سونا چاہتے تھے. میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا ایران کے تاجدار کا زرنگار کنگن دیکھ رہا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں ہوگا. یعنی یہ سراقہ دشمن بن کر کے آئے ہو, مگر میں ایسا دینے والا ہوں کہ میرے در سے تم بھی مایوس نہیں جا سکتے ہو. مجھے گرفتار کرنے آئے تھے, مجھے قیدی بنانے آئے تھے, مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے تھے, مجھے میرے قاتلوں کے حوالے کرنے آئے تھے, مگر میں تمہارے ہاتھوں میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کسرا کے بادشاہ کا کنگن دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ فرمائیں کیسے رحیم ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر بظاہر مجبوری کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں, مگر اختیار کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو سرخمیدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. کسرا فتح ہوگا اور اس کا کنگن تمہیں ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہے کہ جہاں جہاں تاریخ نبی پہ جبر کا الزام عائد کرے گی وہی سرور کائنات کے اختیار کا چشمہ پھوٹتا ہوا نظر آئے گا. حدیث پاک میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ ہوگا. اب آپ اندازہ کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا ہے, سیدنا عمر فاروق حکمراں ہیں, اور ان کی حکومت کے زمانے میں اسلامی فوجیں ایران کی طرف بڑھ رہی ہیں. غالباً قادسیہ فتح ہو چکا ہے, اور قادسیہ سے آگے ایران کی سرحدوں میں داخل ہونے کا اسلامی فوجیں ارادہ کر رہی ہیں. ایسے موقع میں جناب سراقہ بیمار پڑتے ہیں. بیماری اتنی بڑھتی ہے کہ نفس کمزور چلنے لگتی ہے, دل کی دھڑکنیں اڑج جاتی ہیں, زندگی کی امید باقی نہیں رہتی. صحابہ جمع ہو جاتے ہیں, سراقہ آپ بیمار ہیں. ایسے موقع پہ کوئی وصیت کی جاتی ہے, کوئی وصیت کرنا ہو تو کر دیجیے. تو جناب سراقہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا؟ نہیں نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے فرمایا تھا, سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, ابھی میں نے وہ کنگن پہنے ہی نہیں ہیں, ابھی موت کیسے آئے گی؟ موت اپنا رخ بدل سکتی ہے, مگر نبی کے فیصلے میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا سوچیں اور غور فرمائیں. پھر وہ وقت آیا کہ جب سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں کسرا مفتوح ہوا, اور حضور کے حکم کے مطابق لوگ کنگن تلاش کر رہے تھے. کسرا کے خزانوں میں اس کا کنگن نہیں ملا. سپہ سالار اسلام نے خبر دی کہ کنگن نہیں مل رہا ہے. جناب عمر فاروق نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, تلاش کرو. وہ کنگن تو دراصل رسول نے سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا دیا تھا, اور اس کے بعد پھر تلاش جاری رہی. کنگن ملا اور جناب عمر فاروق نے خود اپنے ہاتھوں سے پہنایا اور کہا, سراقہ وہ لمحہ یاد کرو کہ جب تم میرے رسول کو گرفتار کرنا چاہتے تھے, انہوں نے تمہارے ہاتھوں میں کسرا جیسے تاجدار کا کنگن پہنا دیا تھا, یہ تمہاری امانت ہے, اسے تم پہن لو. اس کے بہت دنوں کے بعد جناب سراقہ بیمار ہوئے اور موت آئی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ہر فرد کو سرور کائنات محمد رسول اللہ کے علم پر بھی اعتماد تھا, ان کے اختیار کو بھی وہ تسلیم کرتے تھے, اور وہ جانتے تھے کہ حضور رحمت عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ لوح محفوظ کو دیکھ کے فرماتے ہیں, مقادیر کائنات کا مشاہدہ کر کے فرماتے ہیں. ان کے سامنے حال اور مستقبل سب برابر ہیں. پروردگار عالم نے انہیں اپنے فضل سے وہ سارے علوم عطا فرما دیے ہیں, اور علوم کے ساتھ اختیارات بھی, جس کے ذریعے سے وہ کونین پر مکمل حکمرانی کر سکیں اور کونین کو اپنے مزاج اور اپنے ذہن کے مطابق اس کی تشکیل فرما سکیں. وہ اپنی نگاہوں سے عالم کو سنبھالے ہیں. حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ اور واؤنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے کہ بظاہر انسان یہ محسوس کرے گا کہ اللہ کے رسول شاید یہاں کمزور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم مجبوری میں دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن وہاں اللہ کے رسول کے بے پناہ اختیار اور بے پناہ عظمتوں کا اندازہ ہوگا. آپ دیکھیے نا, یہ غزوہ خندق کا موقع ہے. یہ غزوہ خندق کا موقع ایک ایسا موقع ہے کہ جس کو تمام مفسرین نے اور خود قرآن عظیم نے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے, مورخین نے, کہ یہ ایسا موقع تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ باہر نکل کے جنگ کر سکے. اپنے شہر کی حفاظت کے لیے صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی تھی, اور خندق کھودنے میں اللہ کے رسول شریک تھے.
बड़े बड़े वजनी पत्थर उठाते, फावड़े चलाते। 3-3 रोज तक अल्लाह के रसूल ने अपने शिकमेना से पत्थर बांधे रखा, इसलिए कि भूख की शिद्दत शायद काम करने में मददगार साबित न हो। उनके सहाबा भी इसी तरह भूखे थे। अब आप अंदाजा कीजिए, एक ऐसे पैगंबर जो खुद भी भूखे हैं, उनके सहाबा भी भूखे हैं, और अपने शहर के डिफेंस के लिए, अपने शहर के दिफा के लिए खंदक खोद रहे हैं, शहर के चारों तरफ गड्ढे खोद रहे हैं ताकि दुश्मन शहर के अंदर आने ना पाए। ये उसरत का आलम है, ये तकलीफ का आलम है। ऐसे मौके पे एक पत्थर उभरता है, पत्थर चट्टानुमा पत्थर है जो खंदक के रास्ते में है, उसे तोड़ना बहुत जरूरी था, वरना उस पत्थर पे पैर रख करके दुश्मन सामने आ सकता था। तमाम सहाबा ने उस पत्थर को तोड़ना चाहा, फावड़े पे फावड़े मारते रहे, तबर पे तबर मारते रहे, तीसे पे तीसे चलाते रहे, मगर पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम ने फरमाया, हटो, मुझे आजमाने दो। आपने तबर अपने हाथों में लिया, तीसा और मारा तो पत्थर कई टुकड़ों में तब्दील हो गया। उससे जो रोशनी निकली तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने इस पत्थर की रोशनी में कैसर और किसरा की हुकूमत को मफ्तूह होते हुए देखा है। कैसर भी शिकस्त खा गया है और किसरा भी मुसलमानों के कदमों में झुक गया है। आप अंदाजा फरमाइए ये कितना अजीम ऐलान था। अभी तो अपना शहर बचाना चाहते हैं, अभी तो अपनी आबादी बचाना चाहते हैं, अभी तो अपने साथियों को बचाने के लिए खंदक खोद रहे हैं, अभी तो आप दिफाई जंग कर रहे हैं। बज़ाहिर तारीख यह कहती है कि पैगंबर दिफाई जंग पर मजबूर कर दिए गए थे, डिफेंसिव एटीट्यूड पर। लेकिन सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का यह फरमान बताता है, हदीस पाक बताती है कि अल्लाह के रसूल उस वक्त मजबूर नहीं थे, बल्कि उस वक्त भी कैसर और किसरा की तकदीर का फैसला फरमा रहे थे। दो सुपर पावर्स को मुसलमानों के कदमों में झुका रहे थे। सरवर कायनात मुख्तार कुल बन के जलवागर आए। कहीं भी किसी भी मंजिल में उन पर मजबूरी का इल्जाम नहीं आयद किया जा सकता। फिर आप ये कह सकते हैं अगर ऐसा नहीं है तो ये बताइए कि अल्लाह के रसूल ने पत्थर क्यों खाए, अल्लाह के रसूल ने जख्म क्यों बर्दाश्त किए, अल्लाह के रसूल के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, हुजूर सैयद आलम के कत्ल के मंसूबे बनाए गए, उन्हें शाब अबी तालिब में तीन साल तक कैद रखा गया, उनके साहबा ने घास तक खाया, बच्चों ने चमड़े चबाए और बहुत से लोगों ने जान दी। अगर अल्लाह के रसूल मुख्तार थे, अल्लाह के रसूल को कुदरत ने इख्तियार अता फरमाए थे, तो इन मसाइल से उन्होंने अपनी कौम को बचाया क्यों नहीं? मैं अर्ज करना चाहता हूं, सुनो, पैगंबर हादी बनकर के आते हैं, एक निजाम लेकर के आते हैं। पैगंबर की जिंदगी का बुनियादी मकसद यह होता है कि वो अपनी हयात को उसवे हसना बना दे पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अगर अल्लाह के रसूल बद्र, हुनैन, खैबर और खंदक को मोजज़े से फतह फरमा लेते, अल्लाह के बख्शे हुए इख्तियार से काफिरों को तबाह कर देते, तो इस्लाम आगे नहीं बढ़ता। दुनिया यह कहती कि वो तो पैगंबर थे, उन्होंने मोजज़े से फतह फरमाया, हम तो पैगंबर नहीं, हम वो काम कैसे कर सकते हैं जो रसूल ने किया था। इसलिए अल्लाह के रसूल भूखे रहे ताकि इस्लाम के लिए हमें भूखा रहने का सलीका मिल जाए। अल्लाह के रसूल पेट पे पत्थर बांधते रहे ताकि दीन का काम करने के लिए हमें पेट पे पत्थर बांधना पड़े तो हम बांधें। अल्लाह के रसूल अपने रास्ते में कांटे बिछाने वालों को दुआएं देते रहे ताकि हमारे रास्ते में भी कांटे बिछाए जाएं तो हम भी उनको दुआएं दें। अल्लाह के रसूल अपने जिस्म नाज पे गंदगी को बर्दाश्त करते रहे ताकि दुनिया अगर इल्जामात की गंदगी हमारे माशरे के जिस्म पे डाले तो हम उसे बर्दाश्त करके खुद उसे साफ करने की सलाहियत पैदा कर दें। अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम ने हर गम इसलिए बर्दाश्त किया, हर तकलीफ इसलिए बर्दाश्त किया कि इस्लाम सिर्फ रसूल पाक के जमाने का मजहब नहीं था, इस्लाम सिर्फ अहदे सहाबा का मजहब नहीं था, इस्लाम कयामत तक के लिए था। अल्लाह के रसूल की तकलीफें जो थी वो इख्तियारी थी, इस्तिरारी नहीं थी। बरबिनाए इस्तिरार नहीं बर्दाश्त कर रहे थे बल्कि बरबिनाए इख्तियार बर्दाश्त कर रहे थे। वो जानते थे, वो चाहते तो सब कुछ हो सकता था, वो चाहते थे तो इशारे से कुफ्र की दुनिया तबाह हो सकती थी, वो चाहते तो इशारा फरमाते और ताइफ के दोनों तरफ की पहाड़ियां ताइफ वालों पे डाल दी जाती, वो चाहते तो सब कुछ हो सकता था। लेकिन आप अगर ऐसा करते तो नबी के बाबे मोजिजात में एक मोजिजे का और इजाफा हो जाता और दुनिया ये कहती कि नबी ने दुश्मनों का मुकाबला किया, नबी ने इस्लाम फैलाया तो मोजिजे की ताकत से फैलाया।
ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول بھوکے رہے، اللہ کے رسول نے فاقہ کیا، اللہ کے رسول نے تکلیفیں برداشت کی، اللہ کے رسول نے الزام برداشت کیے، اللہ کے رسول نے زخم برداشت کیا، اللہ کے رسول نے تیر کھائے، اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اللہ کے رسول کے خد پاک میں باضابطہ طور پر تیر کیا انی چبھی، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے وہ تمام زحمتیں برداشت کی جو دین کے راستے میں ایک مومن برداشت کر سکتا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں سبق دیا کہ جب میں پیغمبر ہو کر کے، اللہ کا محبوب ہو کر کے یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں تو تم بھی سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم بھی ہر زخم گوارا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ان باتوں کے حوالے سے انہیں مجبور کہا جائے، انہیں بے بس کہا جائے، انہیں بے سہارا کہا جائے، اور ان کی شخصیت پر، ان کے علم پر اور ان کی زندگی پر الزام عائد کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرب کبھی کبھی کہا کرتے تھے پیغمبر اگر ہمارے لیے دولت کا سامان فراہم کر دیں تو ہم ایمان لائیں گے، اگر یہ زمین سونا اگلنے لگے تو ہم ایمان لائیں گے، اگر ہماری غربتیں ختم ہو جائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی اس مزاج کو تسلی نہیں دینا چاہتے تھے، وہ چاہتے تو غربت ختم ہو جاتی، وہ چاہتے تو عرب کی زمین سونا اگلنے لگتی، وہ چاہتے تو یہ سب کچھ ہوتا، لیکن اگر ایسا وہ کرتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ ہمیشہ دین کو دنیاوی فائدے کے لیے قبول کرتے، دنیاوی مفاد کے لیے قبول کرتے۔ دین اخلاص چاہتا ہے، دین یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے قبول کرنے والے اپنی دنیا کے لیے قبول کریں، اس کے قبول کرنے والے اپنے فائدے کے لیے قبول کریں، اس کے قبول کرنے والے اپنی دنیا بنانے، ان کی یہ بات قبول نہیں فرمائی۔ البتہ اپنے اختیار کا اعلان فرمایا، لو شئت لسعت معی الجبال ذهبا، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ پہاڑ سونے کے بن کے چلے، سونے کے بن کے چلے، سونے کے ہو جائیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے سرکار، لیکن فرمایا سونے کے بن کے چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جہاں چاہوں وہاں سونا بن کے میرے ساتھ رہیں، لیکن میں تو تمام انسانوں کے لیے قانون دینے آیا ہوں، انسانوں کے لیے نظام اور زندگی دینے آیا ہوں، انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بننے کے لیے آیا ہوں، ایک مکمل معیار کامل بننے کے لیے آیا ہوں، ایک ایسا نظام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آئندہ آنے والے امت اس پر عمل کر سکے۔ اس لیے میں پہاڑوں کو سونا بنا دوں تو دنیا یہ کہے گی کہ پیغمبر نے دولت کی طاقت کی بنیاد پہ اسلام پھیلایا تھا، میں فاقہ کر کے، میں زخم برداشت کر کے، اپنے ساتھیوں کی تکلیفیں گوارا کر کے اسلام کو غالب کر کے رہوں گا، تاکہ امتی ہر دور میں فاقہ کی زندگی، تکلیف کی زندگی میں بھی اسلام کے غلبے کی امید کر سکے اور میرے رول ماڈل کو اور میرے اسوہ حسنہ کو اپنا سکے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس پہ عمل کرنے کے بعد ہم کامیابیوں کی تمام منزلیں اور کامیابیوں کی تمام عظمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا قدیر و جبار ہمیں اللہ کے رسول کے اسوے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے نظام زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیسے عظیم تھے، وہ کیسے بزرگ تھے، وہ کیسے محترم تھے، کتنے اختیارات تھے ان کے، اس کا اندازہ کرنا ہو تو اس روایت کو دیکھو کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جناب عثمان غنی ہیں، جناب علی مرتضیٰ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ پہاڑ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے، جیسے کسی کو بخار آ گیا ہو، جاڑے والا بخار آ گیا ہو۔ صحابہ کے رسول اللہ پہاڑ لرز رہا ہے تو اللہ کے رسول نے اپنا پیر پہاڑ کے اوپر مارا اور کہا اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے نبی ہونے کے بارے میں تو وہ جانتے تھے، صدیق اکبر کو صدیق انہوں نے خود بنایا تھا، لیکن شہید ہونے والے بھی شہید ہوئے نہیں ہیں، ابھی تو حضور کے سامنے موجود ہیں، مگر جناب عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کی شہادت کی خبر خود اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر اقبال کے سامنے ایک جرمنی کے پروفیسر نے کہا تھا، یہ روایت پڑھی تو پڑھنے کے بعد کہا کہ کبھی کبھی انسان کا دماغ جو عجائب کا مجموعہ ہوتا ہے ایسی کیفیتیں پیدا کر دیتا ہے۔ لوگ اپنے نبی سے اتنے ڈرتے تھے، ان کی اتنی ہیبت تھی دلوں میں کہ انہوں نے پہاڑ کو لرزتا ہوا محسوس کیا ہوگا، پہاڑ لرزا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تم شاید ایمان کو سمجھتے نہیں ہو، کافر ہونا، مستشرق ہو، دہریے ہو، تم کیا جانو ایمان کی طاقت کیا ہے۔
نبی تو نبی ہیں، آج بھی ان کا امتی اگر ایمان کا کوئی قدم پہاڑ پہ رکھے تو وہ لرزہ برنداب ہو سکتا ہے۔ نبی کی شان تو بڑی عظیم ہوا کرتی ہے، وہ مولائے وہی دانائے کل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول نے اپنے تمام اختیارات کے باوجود، اپنے علم کے باوجود، مستقبل پر گہری نظر رکھنے کے باوجود تبلیغ کے راستے میں ہر زخم برداشت کیے، ہر تکلیف گوارا کی، ہر غم برداشت کیا، ہر کرب کے راستے سے گزرے۔ لیکن ہم بہت آرام سے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، آسائشوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اگر دین کا کام بھی کرتے ہیں تو اس سے دنیاوی مفاد ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کسی سے کہیے نماز پڑھیے، مجھے یاد ہے ایک صاحب سے میں نے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ دنوں بعد آیا کہ حضور نماز مجھ کو سہتی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کہا جب سے نماز پڑھا ہے بہت سے نقصانات ہمارے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا معاذ اللہ، کیا تم نماز فائدے کے لیے پڑھتے تھے؟ کیا تم نماز اس لیے پڑھتے کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے؟ ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے کاروبار میں برکت بھی ہو جائے گی، مگر نماز بندگی ہے، تجارت نہیں ہے۔ تم اپنے اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہو، ہر کام میں اپنا ذاتی اور مادی فائدہ دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات کی تبلیغی اور داعیانہ زندگی کا یہ عالم ہے کہ وہ چاہتے تو اپنے لیے سب کچھ جمع فرما لیتے، لیکن اپنے لیے انہوں نے غربت پسند فرمائی، پھر اپنے ہی لیے نہیں، اپنی آل کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ آپ اندازہ کریں وہ ذات کہ جس کے اشارے پہ قیصر و کسریٰ کی توانائیاں بعد میں سرنگوں ہونے والی تھی، جس کے دروازے پر دنیا بھر کا سرمایہ جمع کیا گیا تھا، جو ہر روز ضرورت مندوں میں اپنی عطایا اور اپنی عنایات بانٹتے تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو ہمیشہ صبر و شکر کی تلقین دی، ہمیشہ صبر کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے جناب فاطمہ الزہرا سے کہا، جاؤ اور ابا حضور سے کہو کہ آپ میرے ہاتھ دیکھیے، ہاتھوں میں کام سے چھالے پڑ گئے ہیں، محنت کے نشانات ہیں، مجھے کوئی خادمہ عطا فرما دی جائے۔ جناب فاطمہ حضرت علی کہنے سے روانہ تو ہوئی، لیکن دروازے پہ آ کے جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ کہہ سکیں، کھڑی ہیں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم پوچھتے ہیں، فاطمہ کیسے آئی ہیں آپ، کیا کہنا چاہتی؟ لبوں پہ جمے ہوئے سوال کہ اظہار کی طاقت اب بھی نہیں پا رہی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے، غمزدہ ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے علی نے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کے زخم، ہاتھوں کے چھالے گھٹے تکلیف کے اپنے ابا حضور کو دکھاؤ، سب کو تقسیم فرما رہے ہیں، تمہیں بھی کچھ عطا فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے فرمایا، فاطمہ سنو، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، ابھی تو بدر کے یتیموں کا حق نہیں ادا کیا جا سکا ہے، جاؤ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا کرو۔ وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ فاطمہ جن کے دامن کرم سے امت نسواں اور طبقہ نسواں کی نجات وابستہ ہے، مادرارا اسوہ کامل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ زندگی کی عشرتوں سے محروم کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول انہیں بہت آشائش کی زندگی دینا پسند نہیں فرماتے، حالانکہ وہ چاہتے تو دے سکتے تھے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو آج کے اورینٹلسٹ اور مستشرقین کا یہ الزام ثابت ہو جاتا کہ پیغمبر نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ ایک خالص ضرورت کا انقلاب تھا۔ پیغمبر نے کچھ بھوکے اور کمزور لوگوں کو جمع کیا اور خوشحال آبادیوں پہ حملے کروائے تاکہ انہیں خوشحال بنا دے، لیکن پیغمبر کی زندگی میں آخر وقت تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کوئی خوشحالی آئی ہو۔ اس سے دو سبق ملتا تھا، ایک تو یہ کہ دنیا یہ الزام لگائے گی اور مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کے خاموش ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ثابت ہوگی کہ جب بھی دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے تو خبردار اس راستے مشقتوں اور تکلیفوں سے گھبرا مت جائیں۔ یہ تو آل رسول کی سنت ہے، یہ تو صحابہ کرام کا مزاج ہے، یہ تو دین کا کام کرنے والوں کا مشن ہے۔ دین کے کام میں یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، یہ زخم جھیلنے پڑیں گے۔ اللہ ہر خادم دین کو فراخی رزق اور عشرتوں سے نوازے، لیکن اگر اس راستے میں تکلیف آتی ہے تو نہ اپنے رب سے شکوہ کیا جائے گا،
نہ حالات سے، نہ ماحول سے، اور نہ دنیا والوں سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ جب وصال فرمانے کا زمانہ قریب آیا تو ایک روز اپنے گھر سے باہر نکلے، چہرے پہ اضطراب تھا، جیسے کچھ بہت پریشان ہو، ہاتھ میں کوئی چیز موجود تھی، رات ہو چکی تھی۔ جناب بلال کو بلایا اور کہا بلال، یہ سونے کے چند ٹکڑے ہیں، اسے لے جاؤ اور مدینے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچوں کہ میرے گھر میں کوئی دولت رہ جائے، سونے کے کچھ ٹکڑے رہ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی، یہ تعلیم دراصل یہ بتاتی ہے کہ جب ایک آدمی کے سامنے اس کا ایک بلند مقصد ہو، عظیم نصب العین ہو، تو اس نصب العین کو پانے کے لیے اسے ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کا زخم برداشت کرنا چاہیے۔ دولت، سرمایہ، دنیاوی وجاہتیں، یہ ساری چیزیں دراصل اس نصب العین سے بلند نہیں ہو سکتی جو اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے۔ تبلیغ، اللہ کے رسول کی دین کی دعوت، سرور کائنات محمد رسول اللہ کے نظام کے پھیلانے کی تمنا، اور اسلامی اقدار، روایات کو عام کرنے کا جذبہ، یہ وہ جذبہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہی سب سے بڑی دولت ہے اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ خدا قدیر و جبار ہمیں، آپ کو، سب کو، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین کی اعلیٰ ترین اقدار پر مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔